خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فتوحات۔ قسط نمبر 7۔ مدینہ سے کمک آ جانے کے باوجود مسلمانوں نے جنگ میں پہل نہیں کی۔ لشکر کے اصل دماغ عمرو بن عاص تھے۔ انہوں نے تمام سرداروں کو سمجھایا اور انہیں جنگ شروع کرنے سے روکے رکھا۔ اس دوران خالد بن ولید کو مدینہ سے حکم ملا۔ انہوں نے ابن حارثہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود 10,000 فوج لے کر عراق سے شام کی طرف چل پڑا۔ خالد بن ولید کو ہر چند یرموک پہنچنے کی جلدی تھی، لیکن ان کی شمشیر آبدار راستے میں بھی نیام کے اندر نہ رہ سکی۔ ارق اور تدبر مغلوب ہوئے۔ مرج لبت کے قائدار نے سرکشی دکھائی تو اسے تخت تاراج کیا، پھر غوطہ فتح کر کے وہ بصرے میں داخل ہوئے۔ بصرہ شام کا پہلا شہر تھا جو خالد بن ولید کے ہاتھوں فتح ہوا۔ میدان جنگ میں اس طویل خاموشی سے قصر روم ہرقل نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے روم کے ایک مشہور سردار باہان کے زیر کمان ایک اور لشکر روانہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 36,000 سے زیادہ نہ تھی۔ ان کے مقابلے میں رومی لشکر 2,40,000 تھا، جس میں روم کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے علاوہ عیسائی پادریوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ مسلمان اور روموں کی پہلی جنگ عظیم تھی، جس کا فیصلہ بڑا دور رس نکلتا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے تمام مسلم سرداران ایک اجلاس ہوا۔ اس میں جنگ کے تمام پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ ہر سردار نے اپنی رائے پیش کی۔ خالد بن ولید سب کے باتیں سنتے رہے۔ جب سب بول چکے تو عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کا مشورہ طلب کیا۔ خالد بن ولید نے سرداروں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ جنگ ایک عظیم مذہبی جنگ ہے۔ آج ہمیں فخر اور نافرمانی کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے اور صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی تمام کوششیں صرف کرنا چاہیے۔ دیکھو، دشمن تنظیم اور ترتیب کے ساتھ میدانی جنگ میں موجود ہے اور تم متفرق اور منتشر ہو۔ تمہارا یہ انتظار تمہارے لیے دشمن کے حملے سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ساری فوج کی امارت ایک امیر کی کمان میں دے دی جائے اور فوج کی امارت باری باری تقسیم کر لی جائے۔ ایک دن ایک امیر سردار ہو تو دوسرے دن دوسرا سردار امیر بنایا جائے۔ اگر تمہیں میری رائے پسند ہے تو آج مجھے امیر بنایا جائے۔ اسلامی لشکر کے سردار نے خالد بن ولید کی رائے کو پسند کیا۔ سب سے پہلے ان کی امارت عمرو بن عاص نے تسلیم کی۔ اس کے بعد باقی تمام سرداروں نے خالد بن ولید کو اپنا امیر مان لیا۔ رومی بڑی آن بان کے ساتھ میدان میں صف آرا ہوئے۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ اس سے قبل کبھی لشکر کو اس طرح مرتب نہ کیا گیا تھا۔ خالد بن ولید نے مردوں کے علاوہ خواتین کا بھی ایک دستہ ترتیب دیا۔ خالد بن ولید کا خیمہ ایک بلند مقام پر تھا۔ انہوں نے خواتین کو حکم دیا کہ وہ پھر اکٹھے کر لے اور ضرورت پڑے تو خیمے کو بھی اکاڑ لے۔ پھر ان کے اوپر یہ کام ہوا کہ جنگ کے دوران وہ ان چٹیلی پر کھڑی رہے اور جو مسلمان میدانی جنگ سے منہ پھیر لے اس کے خبر پتھروں اور خیمے کے چوہوں سے لے اور وہ کسی کو بھی بھاگنے کا موقع نہ دے۔ ان خواتین میں بنت عتبہ بھی تھی۔ اس کا محبوب شوہر ابان اس وقت شرجیل بن حسنہ کے دستوں میں شامل تھا۔ بنت عتبہ نے تیر کمان دے کر میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی تھی، مگر اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی اور اسے خواتین کے دستے کے ساتھ رہنے کا حکم۔ اس طرح بنت عتبہ کی جنگ جہاد کی آرزو اس کے دل ہی میں رہ گئی۔ آخر جنگ یرموک شروع ہوئی۔ یہ بڑی خوفناک جنگ تھی۔ فوجیں ایک دوسرے پر بھوکے بھیڑوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ خواتین پھر اکٹھے ہوئے اور خیموں کے چوہے اٹھائے تمام دن مستعد ٹیلے پر کھڑے رہے، لیکن کسی مسلمان نے جنگ سے منہ موڑنے کی کوشش نہ کی۔